أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے آگ کو روشن کیا، پس جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو روشن کر دیا، لے گئے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ واپس نہیں ہوں گے۔ او کصیب من السماء، یہ ان کی حالت اس بارش کی طرح ہے جو بادلوں سے اترے، جس کے اندر اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کڑک کی وجہ سے، موت کے اندیشے سے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کریں تو چل پڑیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر تو کھڑے ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لے جاتے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ منافقین کے تفصیلی تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پڑھی گئی ان آیات میں، آیت نمبر 17 سے 20 تک کی آیات میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے حال اور احوال کو واضح کرنے کے لیے
مثال کے ذریعے چیز سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ایک غیر محسوس چیز بھی محسوس طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مثالیں بیان کی۔ مضامین کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت طریقوں سے سمجھانے کے لیے مثالوں کا ذکر کیا۔ مثلا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے مکڑی کی مثال دی۔ فرمایا کہ جو غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہیں اور انہیں اپنا سہارا سمجھتے ہیں، فرمایا اس کی مثال تو مکڑی جیسی ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے اور وہ کمزور ترین اس کا گھر ہوتا ہے، ایک ہوا کے جھونکے میں، ایک پھونک میں ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، فرمایا گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جن کو تم اپنا سہارا سمجھتے ہو، غیر اللہ کا شریک سمجھتے ہو، وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جنہیں علم والے لوگ ہی سمجھتے ہیں، وہی ان مثالوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال سے اللہ نے کتنی بڑی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا اور بیان کر دیا، فوراً سمجھ میں آ گئی۔ اور اللہ نے اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے اندر مثال بیان کی بے عمل یہودیوں کی جو ایمان نہیں لائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کے عالم ہیں، ہمارے پاس بہت علم موجود ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی اور ساری حقیقت کھول کے رکھ دی ان کی۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو تورات تو ملی لیکن تورات پہ عمل نہیں کیا انہوں نے، فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک گدھے کے اوپر کتابوں کی پوری لائبریری لاد دی جائے، بڑی بڑی علم کی کتابیں اس پر رکھ دی جائیں، تو کیا گدھے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرمایا باوجود اس کے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، لیکن انہوں نے اسے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، ان کی مثال بھی اس گدھے جیسی ہے۔ حقیقت ساری کھل گئی کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا نہ کرے، سیدھا راستہ نہ دکھائے۔ وہ کیا علم ہوا؟ وہ تو جہالت ہوئی۔ جس نے انسان کو اللہ سے دور کیا، جس علم نے انسان کو آخرت سے دور کیا، قرآن سے دور کیا، وہ جہالت ہے، وہ علم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے مثالوں کے ذریعے ان کے حالات کو واضح کیا ہے۔ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ دونوں مثالیں ہیں منافقین کی۔ منافقین کی ایک قسم وہ ہیں جو پکے ٹھکے منافق تھے، کافر ہی تھے پکے پکے، صرف زبان سے آ کر مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتے تھے دنیاوی فوائد کے لیے، اور دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو تذبذب کا شکار تھے۔ ادھر جاتے ہیں تو انہیں وہ دین سچا لگتا ہے، وہ ٹھیک لگتا ہے، جب ایمان والوں کے ہاں آتے ہیں، یہاں باتیں سنتے ہیں تو پھر شک کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں یار حقیقت حال تو یہ لگتی ہے، تو تردد میں ہے، وہ پکے کفر میں نہیں ہے۔ دوسری مثال اللہ نے ان کی بیان کی، یہ دو قسم کی مثالیں ہیں۔
اور بہت سارے محققین مفسرین کے نزدیک یہ جو دو مثالیں ہیں نا، حقیقت میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے دو گروہ ذکر کیے، دو جماعتیں بیان کی۔ ایک جماعت ہے کافروں کی اور ایک جماعت ہے منافقوں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی مثال ہے یہ مثال ہے کافروں کی حقیقت میں، اور جو دوسری مثال ہے وہ منافقین کی ہے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا کہ ان کافروں کی مثال اس طرح ہے جس طرح جنگل میں کسی شخص نے آگ کو جلایا۔ قافلہ جا رہا ہے، جاتے جاتے لق و دق جنگل کے اندر پہنچا اور وہاں اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی۔ اب راستہ ہی نظر نہیں آتا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو ایک شخص نے وہاں پر آگ جلائی اور اس کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہو گئی، سب کچھ نظر آنے لگا، معلوم ہو گیا کہ راستہ کدھر ہے، ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے کس طرف جانا ہے، کون سے راستے کو اختیار کریں گے تو سیدھا جائیں گے۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتے اور راستے کو اختیار کرتے اور چل پڑتے، ان لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اس راستے کو نہیں دیکھا اور اس پر چلے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آگ بجھ گئی اور یہ وہیں کے وہیں پھنسے رہ گئے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا انہیں۔ فرمایا کہ یہی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ تشریف لائے، کفر اور شرک ہے، اس کے اندھیرے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ حق کیا ہے، کس راستے کو اختیار کریں تو نجات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے معجزات دکھائے، قرآن مجید کا نور ان کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا کہ تم نور ایمان کو اختیار کر لو۔ حق بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، جنت کا راستہ بھی نظر آنے لگا، جہنم کا راستہ بھی نظر آنے لگا، اور لوگ دور دور سے آ کر فائدہ حاصل کرنے لگے۔ لیکن یہ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ، انہوں نے اس روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ پھر وہ وقت آن پہنچا کہ ان کی اس روشنی کو ختم کر دیا گیا۔ جب دیکھا کہ یہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ روشنی کا پورا انتظام کیا گیا ہے، یہ راستہ دیکھیں اور چلیں، جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے ہمیشہ کے لیے انہیں محروم کر دیا۔ جب انہوں نے قدر نہ کی، بے قدرے لوگ ہیں، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا کہ چھوڑ دیا ہے ان کو اندھیروں میں، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ نہیں دیکھیں گے اب۔ کیوں؟ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ یہ لوگ تو بہرے ہیں، سم بکمن، اور یہ لوگ گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، اب ان کی ہدایت پانے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیچھے کہا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہریں لگا دی ہیں ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فرمایا کہ بس اب نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہ ایک آدمی چلو آنکھوں سے اندھا ہے تو وہ بول کر پوچھ تو سکتا ہے نہ کچھ، یا ایک آدمی جو ہے نا بہرا ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ تو سکتا ہے نا، کہ خود دیکھتا ہوا چلا جائے، آوازیں نہیں آ رہی، راستہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، خود بھی نہیں دیکھ سکتے،
گنگے ہیں، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، بہرے ہیں، کوئی آواز ان کے کانوں میں پڑ بھی نہیں سکتی۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ واپس آ جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مثال ہے مخصوص، یہ تذکرہ تھا پیچھے مخصوص کفار کا، عام کفار کا نہیں۔ بہت سارے کافر وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ انہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو خاص کفار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس قسم کے لوگ، ان کے لیے فرمایا کہ ان کی امید ہی چھوڑ دی جائے، یہ نہیں واپس آئیں۔ او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال۔ صیب کہتے ہیں تیز بارش کو، موسلادھار بارش کو، یہ منافقین کی مثال ہے۔ فرمایا کہ آسمان سے، اوپر سے، بادلوں سے، سما جس طرح عربی زبان میں آسمان کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے سر سے اوپر ہے اس کو بھی سما کہتے ہیں۔ تو بارش بادلوں سے آتی ہے، بادل آسمان میں تو نہیں، نیچے ہے، لیکن سروں سے اوپر ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بار بار سما کا ذکر کیا۔ الغرض فرمایا کہ بارش آئیں، تو جب بارش آتی ہیں تو وہاں پر کیا فیہ ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، بادل آتا ہے، سورج ہوتا کوئی نہیں ہے، سورج نہ ہونے سے اندھیرا ہوا، پھر بادل آنے سے اندھیرا ہوا، اور پھر اگر رات کے وقت میں یہ سب کچھ ہو جائیں تو اور زیادہ اندھیرا۔ تو اس لیے فرمایا ظلماتن، ظلمتن نہیں فرمایا، ظلماتن، اندھیرے ہی اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیرے۔ ورعد وبرق، گرج اور چمک، بارش ہو رہی ہے گرج اور چمک کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو گھر سے باہر ہیں، راستے میں پھنسے ہوئے ہیں، خود سوچو کہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ پناہ ڈھونڈیں، صحیح راستہ دیکھیں اور منزل مقصود تک پہنچے، یہ الٹا اپنے کانوں کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اتنی کڑکیں ہیں اور گرج چمک ہے، کہیں جو ہے نا ہمارے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں، اور بجلی اتنی چمک رہی ہے کہ ان کی آنکھوں کو بھی اچک سکتی ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی جب روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہیں تو چند قدم یہ بھی چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے وہیں کی وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب روشنی ہو تو ان کو چاہیے کہ راستہ دیکھ لیں کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے، اس کے بعد اندھیرا ہو بھی جائے تو اس راستے میں چلتے چلے جائیں۔ فرمایا کہ یہی مثال ہے منافقین کی۔ اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی، قرآن آیا آسمان کی جانب سے، اور قرآن سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس قرآن مجید کے اندر ان کے کفر اور شرک کا تذکرہ ہے، بتایا گیا کہ کفر بھی ٹھیک نہیں ہے اور شرک بھی ٹھیک نہیں، اور اس کی قباحتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ ہے ظلمات، اندھیرے۔ شرک تو ہے ہی اندھیرے کا نام ہے نا، وہ ہے ہی اندھیرا ہے، تو اس میں شرک کی تردید ہے، کفر کی تردید ہے، اور پھر کفر پر آنے والی دھمکیاں، تخویفات، ڈرایا گیا کہ جو کفر ہے نا اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے رعد، گرج کے ساتھ ذکر کیا، ڈانٹنا، وبرق، اور اسی طرح واضح طور پر روشنی موجود، دلائل موجود ہیں، دلیلیں دی کہ کفر اور شرک ٹھیک نہیں ہے، ایمان ٹھیک ہے،
اور انسان کو وہی کامیاب کرنے والا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب کفر کی تردید آ گئی اور اس پر ڈراوا اور دھمکانا آ گیا اور پھر روشن دلیلیں آ گئیں تو یہ مان جاتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ متوجہ ہوں، یہ تو الٹا اپنے کانوں کو ہی بند کر لیتے ہیں، سننا ہی گوارا نہیں کرتے کہ دل کے کانوں کے ساتھ یہ سن لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مبالغتاً کس طرح فرمایا؟ انسان اپنے کانوں کو بند کرتا ہے انگلیوں کے پوروں سے۔ اللہ نے فرمایا یجعلون اصابعہم، اصابع پوری انگلی کو کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ انگلیوں کو اپنے کانوں میں پورا پورا ٹھونستے ہیں مبالغتاً۔ اللہ اکبر۔ موت کے اندیشے سے کہیں مر ہی نہ جائیں، تو یہ کیا ہے؟ اپنے برے عقائد کو چھوڑنا موت کی طرح سمجھتے ہیں کہ پھر ہم تو گئے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آ جاتی ہے بات فائدے کی بات آ گئی، مسلمانوں کو مال غنیمت مل گیا، تو اب بھاگتے بھاگتے آتے، مشوفی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے۔ اور جب وہ فائدہ ختم ہو جائیں تو یہ بھی وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں، اب نہیں چلتے۔ اب جب لگانے کی بات آ گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ گئی، قاموا، پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، آگے نہیں جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھیں بند کرتے تھے نا کہیں اچک نہ لی جائیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونستے تھے کہ بات سچی دل میں نہ چلی جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم اللہ ان کے کانوں کو اور ان کے آنکھوں کو ویسے ہی لے جائیں۔ بے کان دیے کس نے؟ وہ بھی تو اللہ نے دیے نا۔ یہ آنکھیں دی کس نے؟ اللہ نے دی۔ جن آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں اور جن کانوں سے حق کو سنتے نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی یہ دونوں چیزیں ختم فرما دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھایا کہ یہ کان اور آنکھ اللہ نے جو عطا کیے یہ اس لیے دیے ہیں کہ حق کو دیکھو اور حق کو سننے والے بن جاؤ، اور پھر حق پر چلنے والے بن جاؤ۔ جب اسلام میں فائدہ پہنچے اسے بھی قبول کرو، اور اگر تنگی اور مشکل آ جائے تو وہیں کھڑے نہ ہو جاؤ، پھر بھی بڑھ چڑھ کر اسلام میں حصہ لینا چاہیے۔ ایمان والوں کی یہی استقامت ہوتی ہے، اور اسی وقت ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر اور قرآن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔